अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, अप्रैल की 7 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लेवरॉफ ने कहा है कि रूस पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की सलाहियतों को मज़ीद मजबूत करने के लिए पाकिस्तान को मखसूस फ़ौजी साजो सामान फराहम करने के लिए तैयार है। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने यह पेशकश बुध को इस्लामाबाद में पाकिस्तान और रूस के दरमियान होने वाले वफूद की सतह के मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हमराह एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। इस मौके पर रूसी वज़ीर ख़ारजा लेवरॉफ ने अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल और दहशतगर्दी की बढ़ती हुई कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि रूस और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में खाना जंगी के ख़ात्मे और जामे सियासी मुज़ाकरात के ज़रिए एक मुआहदे तक पहुँचने के लिए अफ़गानिस्तान के फ़रीक़ैन को मज़ीद सहूलत फराहम करने पर भी इत्तेफाक किया है। काबुल से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक अफ़गान सदर अशरफ गनी मुतवक्की तौर पर आज रात टीवी पर अपना अमन मंसूबा मुतारिफ करवाएंगे। इस अमन मंसूबे का मुसवदा पिछले हफ्ते मकामी मीडिया ने शाया किया था, जिसमें सदर गनी ने इंतखाबात के ज़रिए इक़्तिदार की मुंतकली पर जोर दिया था। मंसूबे के तहत ये इंतखाबात उनकी हुकूमत की निगरानी में मुनक़िद होंगे, लेकिन वो और उनके नायबीन इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। इसी असना में बाइडन इंतज़ामिया ने कहा है कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों को अब से 23 दिन बाद 1 मई तक इनखला करना मुश्किल होगा। अफ़गान ख़वातीन सहाफ़ियों ने वज़ारत बराए अमन व अमूर के अहदेदारों के साथ एक मुलाकात में अफ़गानिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के मुस्तक़बिल के बारे में तशवीश का इजहार किया है और अफ़गान हुकूमत से तुर्की कॉन्फ्रेंस के लिए अफ़गान सरकारी वफ़द में खातून सहाफ़ी को शामिल करने की अपील की है। ख़वातीन सहाफ़ियों ने कहा है कि अगर अफ़गान हुकूमत और तालिबान किसी मुआहदे पर पहुँच जाते हैं तो इस मुआहदे से अफ़गानिस्तान में आज़ादी सहाफ़त और ख़वातीन सहाफ़ियों के काम का तहफ़्फ़ुज़ होगा। वज़ीर ममलकत बराए अमन उमूर सैयद सादात मंसूर नादरी ने ख़वातीन सहाफ़ियों को तालिबान से मुज़ाकरात में ख़वातीन के दिफा और आज़ादी सहाफ़त के हुकूक़ की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के हुकूक़ और ख़वातीन सहाफ़ियों के हुकूक़ इन उमूर में से हैं जो हुकूमत के अमन एजेंडे में शामिल हैं। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा ने भी बुध के रोज़ काबुल में मुतअद्दिद अफ़गान ख़वातीन सहाफ़ियों के साथ एक इजलास का इनेकाद किया। चीन के शिमाल मगरबी इलाके सिंगक्यांग में 2 साबिक़ सरकारी अहदेदारों को अलहदगी पसंदी के इल्ज़ामात के तहत सज़ाए मौत सुनाई गई है। सिंगक्यांग की हायर पीपल्स कोर्ट के नायब सदर वांग लान ताओ ने मंगल को सहाफ़ियों को बताया कि सत्तार सावत और शीरजद बाउदुन की सज़ा को 2 साल के लिए मौखर कर दिया गया है। ऐसी सज़ाएँ आमतौर पर उम्र कैद की सज़ा में तब्दील हो जाती हैं। साबिक़ तालीमी अहदेदार सत्तार सावत को ये गौर ज़बान की स्कूल की दरसी कुतुब में अलहदगी पर मबनी तशद्दुद, दहशतगर्दी और मजहबी इंतहा पसंदी को शामिल करने का मुजरिम करार दिया गया है। सिंगक्यांग के इलाकाई महकमा इंसाफ के साबिक़ सरबराह शीरजद बाउदून को मशरक़ी तुर्किस्तान इस्लामी तहरीक के अरकान के साथ मिली भगत करने का मुजरिम करार दिया गया है। बीजिंग ने सिंगक्यांग में एक सख्त हिफाजती मुहिम का आगाज़ किया है, जिसके नतीजे में सिंगक्यांग में 1 मिलियन से ज़्यादा अक़लियती यगोर, काज़िक और दीगर अक़लियती मुस्लिम ग्रोहों को नज़रबंद किया गया है। अमेरिका ने चीन के इन इक़दामात की सख्ती से मुखालिफत की है और यगोर मुसलमानों की नस्ल कुशी की कोशिशों की मज़म्मत की है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जमान ने कहा है कि चीन की मुस्लिम यगोर बिरादरी और दीगर नस्ली ग्रुपों के साथ इम्तियाजी सलूक और हांगकांग में जमहूरियत नवाज तहरीक को दबाने की वजह से अमरीका बीजिंग में सन 2022 के सरमाई ओलंपिक्स के मुमकिना बायकॉट के बारे में इत्तेहादियों के साथ बातचीत करेगा। म्यांमार में मुतअद्दिद अफराद ने मुल्क की फ़ौजी बगावत के ख़िलाफ़ एहतजाज करने का एक ज़्यादा महफूज और ज़्यादा अहम रास्ता तलाश किया है। गैर मामूली रुकावटों और भारी हथियारों से लैस फ़ौजियों का सामना करने के बजाय
وہ فیس بک جیسے ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے اپنی اشیاء آن لائن فروخت کر رہے ہیں۔ اس سے ہونے والی تمام تر آمدن بغاوت کے خلاف چلائی جانے والی تحریک کی متوازی حکومت کو جاتی ہے۔ اسے ملک کے اندر اپنی تنظیمی سرگرمیاں سر انجام دینے اور بیرون ملک سفارتی کوششوں کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے غیر ملکی دوستوں کی چندہ دینے کے لیے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، لیکن میانمار کے اندر فنڈ اکٹھا کرنا بھی سیاسی شعور کو اجاگر کرنے کے مقصد کو پورا کرتا ہے۔ ایران اور عالمی طاقتوں نے منگل کے روز ہونے والے مذاکرات کو تعمیری قرار دیا ہے، جس میں امریکہ اور ایران کو سن 2015 کے جوہری معاہدے پر واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بات چیت میں واشنگٹن کی جانب سے تہران پر لگائی جانے والی پابندیوں کو ہٹانے اور تہران کو جوہری اسلحے کی روک تھام کے امکان پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ورکنگ گروپس تشکیل دینے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ فی الوقت براہ راست مذاکرات کی کوئی توقع نہیں ہے، تاہم امریکہ کے لیے اس کا امکان کھلا ہے کیونکہ امریکہ جمہوریت کے لیے کھلا پن رکھتا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے منگل کے روز بات چیت کے آغاز کو تعمیری میٹنگ قرار دیا تھا۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے بدھ کے روز کابینہ کی ایک میٹنگ میں کہا ہے کہ یہ بات چیت ایک تازہ باب کا آغاز ہے۔ ایٹمی مذاکرات کے لیے ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار عباس ارقچی نے ایران کے سرکاری ٹی وی کو بتایا ہے کہ بات چیت تعمیری رہی اور آئندہ میٹنگ جمعے کو ہوگی۔ اقوام متحدہ کے ادارے UNDP کی جانب سے پاکستان میں قومی انسانی ترقی پر رپورٹ جاری کر دی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ملک میں عدم مساوات کئی گنا بڑھ چکی ہے، جبکہ ملک میں بچوں کو محنت و مشقت سے روکنے اور صنفی ترقی کی دوڑ بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں عدم مساوات کو کم کرنے کے لیے فوری طور پر قوانین میں تبدیلیاں ناگزیر ہو چکی ہیں، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ لوگوں کو غربت سے نکالنا ترجیحات میں شامل ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے عالمی معیشت پر کارکردگی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق پاکستان کی رواں سال شرح نمو 1.5% رہنے کی توقع ہے۔ عالمی بینک نے یہ شرح 1.3%، حکومت پاکستان نے 2.1% اور اسٹیٹ بینک نے 3% رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت میں بہتری فی الحال نظر نہیں آ رہی ہے۔ بجٹ خسارہ بڑھتا جا رہا ہے اور پالیسیوں میں استحکام نہ ہونے کے باعث معیشت میں ابتری رہے گی۔ وزیر خزانہ حماد اظہر کا کہنا ہے کہ اگلے مالی سال سے ہم اس سے بھی زیادہ شرح نمو کو نشانہ بنائیں گے، جو سالانہ 4% سے تجاوز کر سکتی ہے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جماعتوں کے درمیان اختلافات کے بعد حکومت مخالف تحریک دم توڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ PDM میں اختلافات کو دیکھتے ہوئے حکومت نے حزب اختلاف کو انتخابی اصلاحات کے لیے مل کر کام کرنے کی پیشکش کی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ PDM ایک غیر فطری اتحاد تھا، جس میں شامل جماعتوں کا بیانیے اور حکمت عملی پر آغاز سے ہی اختلاف تھا، تاہم اب فیصلہ کن مرحلے پر راستے جدا ہو رہے ہیں۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4004 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد 7 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق عالمی وبا کے شکار مزید 102 مریض دم توڑ گئے ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 15,026 تک جا پہنچی ہے۔ پاکستان میں اب بھی 3,769 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,07,000 ریکارڈ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارت میں دوسری مرتبہ کورونا کیسز نے 1 لاکھ کا ہنسا عبور کیا ہے۔ اتوار کو پہلی مرتبہ 1,03,000 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، جس کے بعد بدھ کو دوبارہ 1,07,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارت میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور بالی ووڈ کی ایک اور اسٹار قطرینہ کیف بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئی ہیں۔ بالی ووڈ فلم اسٹار قطرینہ کیف نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جاری کیے گئے پیغام میں بتایا کہ ان کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے،
جس کے بعد انہوں نے خود کو گھر پر قرنطینہ کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ وہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق تمام حفاظتی تدابیر پر عمل کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے رابطے میں آنے والوں سے درخواست کی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ حالیہ دنوں میں بالی ووڈ کے کئی اداکار کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ 2 روز قبل بالی ووڈ سپر اسٹار اکشے کمار اور ہفتے کو اداکارہ عالیہ بھٹ بھی کرونا وبا کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے معروف گلوکار اور سیاستدان جواد احمد نے دوبارہ کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق کی ہے۔ جواد احمد نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہیں دوبارہ کورونا ہو گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ 19 اپریل سے امریکہ کی تمام بالغ آبادی یعنی 16 برس سے زائد عمر کے تمام افراد کورونا وائرس کے خلاف تحفظ فراہم کرنے والی ویکسین حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ اس سے پہلے اس ہدف کے لیے 1 مئی کی تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ صدر بائیڈن نے پہلے کہا تھا کہ امریکہ میں 19 اپریل سے 90% بالغ آبادی کو ویکسین مل سکے گی، تاہم ویکسین کی رسد میں اضافے کے بعد انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اب 100% بالغ آبادی مذکورہ تاریخ سے ویکسین حاصل کر سکے گی۔ بائیڈن نے یہ اعلان امریکی ریاست ورجینیا میں قائم ایک ویکسین سینٹر کے دورے کے بعد وائٹ ہاؤس میں پہنچ کر کیا۔ تازہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 6 کروڑ 20 لاکھ امریکیوں کو مکمل طور پر ویکسین کی خوراک دی جا چکی ہے۔ یہ امریکہ کی بالغ آبادی کا 23% ہے۔ اس کے علاوہ 10 کروڑ 70 لاکھ سے زائد افراد کو کم از کم ایک ویکسین کی خوراک مل چکی ہے۔ برازیل میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے شکار 4195 مریض دم توڑ گئے ہیں۔ اموات کی یہ تعداد برازیل میں یومیہ سب سے زیادہ تعداد ہے۔ برازیل کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق عالمی وبا سے لگ بھگ 3,37,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ نیوزی لینڈ کی کابینہ نے آسٹریلیا سے آنے والوں کے لیے قرنطینہ کی شرط ختم کرنے کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن نے کابینہ سے تاریخ کی منظوری کے بعد اعلان کیا کہ 18 اپریل سے 2 ہفتوں کے اندر ہی آسٹریلیا کے لیے قرنطینہ کے بغیر سفری تعلقات کا آغاز کیا جائے گا۔ عالمی وبا کے پیش نظر جاپان میں لاگو سفری پابندیوں کی وجہ سے ٹوکیو اولمپکس واٹر پولو ٹیسٹ ایونٹ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق 2 روزہ واٹر پولو ایونٹ کا آغاز ہفتے سے ہونا تھا، جو جاپان میں سخت سفری پابندیوں کی وجہ سے منسوخ کیا گیا ہے۔ ان پابندیوں کی وجہ سے غیر ملکی شہریوں کو ملک میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ رپورٹس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ منسوخ ہونے والے واٹر پولو ایونٹ کو بعد کی تاریخ میں شیڈیول کیا جائے۔ دوسری جانب ٹوکیو اولمپکس انتظامیہ کی جانب سے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا گیا ہے۔ سرکاری میڈیا اور ایک مانیٹر گروپ نے بتایا ہے کہ دہشت گرد گروپ داعش سے وابستہ عسکریت پسندوں نے وسطی شام کے قصبے کے قریب کم از کم 19 افراد کو اغوا کر لیا ہے، جن میں زیادہ تر عام شہری ہیں۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق داعش کے عسکریت پسندوں کی جانب سے اغوا کیے جانے والوں میں کم از کم 11 عام شہری بھی شامل ہیں۔ مبینہ طور پر دیگر 8 افراد شامی سرکاری فوجی تھے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کے مطابق حملے میں 1 شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ مغربی افریقہ کے ملک نائجیریا میں مسلح افراد نے دھماکہ خیز مواد اور راکٹوں سے اویری شہر کی جیل پر حملہ کر دیا، جس کے بعد 1800 سے زائد قیدی جیل سے فرار ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ مقامی بیفار آبادی کی کالعدم علیحدگی پسند تنظیم IP اور B کے ارکان نے کیا ہے۔ تنظیم کے ترجمان نے اس اقدام میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ صدر محمد بحاری نے اس حملے کو دہشت گردی قرار دیا ہے اور سیکیورٹی افسران کو حکم دیا ہے کہ وہ جلد از جلد ان قیدیوں کو گرفتار کریں۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بدھ کے روز کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے اہم مخالف الیکسی ناوالنی ایسے حالات میں جیل میں بند ہیں جو ایذا رسانی کی نوعیت کے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی موت کا سبب بن جائیں۔
एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि नावल्नी, जिन्हें गुज़श्ता बरस मिलिट्री सतह के नर्व एजेंट का जहर दिया गया था, अब उन्हें नींद पूरी करने नहीं दी जा रही और न ही उन्हें किसी काबिल भरोसा डॉक्टर तक रसाई हासिल है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक नावल्नी का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। रूसी अहदेदारों ने नावल्नी की सेहत की खराबी की खबरों की तरदीद की है। CNN के मुताबिक नावल्नी अब भी भूख हड़ताल पर हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। खालिद हमीद इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।